موقر علماء کرام، پردے سے سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنیں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، بڑے ہی خوش نصیبی اور مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس وقت ایک عظیم الشان اجلاس امانت شریعہ کانفرنس میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالخالق صاحب قبلہ اور ہم اور آپ مفتی اعظم نیپال فیضان حضور اشرف العلماء سے مالا مال ہو رکھے گئے، اور جتنے لوگ تشریف رکھتے گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دیوانہ حضور اشرف العلماء نہ ہو، اور جو دیوانہ حضور اشرف العلماء ہے 24 آور 24 گھنٹہ اس کے اوپر فیضان حضور اشرف العلماء جاری و ساری رہا کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور واقعی میں ہم اور آپ دیوانہ حضور اشرف العلماء ہے، تو پھر اسے ہم اور آپ دور نہ بھاگیں گے بلکہ اور زیادہ عشق میں قریب ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے میں بڑے ہی محبت کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑی سی اگر کشٹ اٹھا لے اور کرسی کو ہٹا دے، اور سامنے میں جو یہ پلی وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے، بچھایا گیا ہے، اور اگر اس پہ آ جاتے ہیں تو برائے مہربانی اگر میری آواز آپ لوگ محبت کے ساتھ قبول کرتے ہیں تو کرسی کو چھوڑ کر کے آگے تشریف لے آئیے، برائے مہربانی ہوگا۔ اور جو ہمارے کچھ عمر دراز چچا حضرات ہیں وہ لوگ کرسی پہ رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو لوگ ہیں ان لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سب سامنے میں آ کر کے اور تشریف رکھے، برائے مہربانی۔ اور جو لوگ اب تک کے روڈ پہ، دروازے پہ یا کہیں بھی ٹکن رکھے گئے، گھوم رکھے گئے، میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر میری آواز آپ لوگوں کی کانوں تک پہنچ رہی ہے تو برائے مہربانی جتنا جلد ہو سکے آپ پنڈال کے اندر میں تشریف لائے اور اپنی جگہ لے لے، اور فیضان حضور اشرف العلماء سے مالا مال ہوئے۔ اس وقت ملک نیپال و ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام، شورا اسلام، نقبہ خطبہ اسٹیج پر تشریف رکھتے گئے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلو، آج کا یہ عظیم الشان امانت شریعہ کانفرنس کا چکچکاتا ہوا نقیب اعظم و ہند و نیپال حضرت علامہ و مولانا و مفتی محمد رجب علی صاحب قبلہ امجدی موبوسی، آپ لوگوں کی محبت میں چاہے ملک نیپال ہی میں گھر کیوں نہ ہو، مگر حضرت جو درس و تدریس کا جو کام کر رکھے گئے وہ بوسی میں کر رکھے گئے، اور آپ لوگوں کی محبت میں اتنے دوری سے چل کر کے آپ کے دیار میں، آپ کے نگاہوں کے سامنے میں تشریف لائے ہوئے گئے اور اسٹیج پہ جلوہ گر گئے۔ انشاءاللہ تعالی حضرت کی نظامت سے ہم اور آپ بھی فیضیاب ہوں گے۔ اور اس وقت خطیب اعظم و ہند و نیپال حضرت علامہ اسلم رضا صاحب قبلہ تشریف رکھتے گئے، امانت شریعہ نین کی شریف اور دیگر علماء کرام اسٹیج پر تشریف رکھتے گئے۔ کن کن کا نام لو، کن کن کو چھوڑ دو، جو جس جگہ گئے وہی آفتاب و مغتاب ہے۔ جو لوگ نیچے چلے آئے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے گئے اسے کچھ کم ہے۔ اس لیے علماء کی بات کو جو انسان دل سے قبول کر لیتا ہے، اور یہی بات اگر بارگاہ کے الہی
شرعیہ کانفرنس علماء کرام مذہب اسلام سنی مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام رساسے میں شروع ہونے جا رہا کو بالخصوص میں علماء کرام توجہ کی طالب کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھتے تھے کہ صبح طیبہ میں کھلی کے 12 ماہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے ذمہ دار علماء کرام ساتھ دے دیے تو سمجھ لیجئے بحمدِ تعالی امانت شریعہ کانفرنس اپنی عروج کو پالے گا اور پائے کیوں لگے اس لیے کہ اس کانفرنس میں شامل محبت فیضان حضور اشرف العلماء ہے اور یہ نسبت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کا یہ کہنا ہے حضور اشرف العلماء کے صدقے میں مفتی اعظم نیپال کے صدقے میں یہ کانفرنس بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا اور جتنے لوگ آتے تھے تشریف لاتے تھے اور جتنے انسانوں کی حاضری ہوگی حضور مفتی اعظم نیپال کے صدقے میں ہم تمام سامعین حضرات کی حاضری بھی قابل قبول ہو جائے گا تو میں کہہ رہا تھا یہ کہ صبح طیبہ میں بھی برتا کے 12 نور کا کہیے لاکھ کے سبحان اللہ صبح طیبہ میں بھی برتا کے 12 نور کا صدقہ نور کا آیا کے تارا نور کا اور تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو بہنے نور تیرا سب گلا نور کا اور یا حبیب یا رسول اللہ چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھا دے گی بغت میں چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھا دے گی بغت میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تو حضرات محترمہ جیسی گرما گرم کرو تازہ مخال میں خطیب اعظم و ہندو نیپال حضرت اللہ حضرت علامہ انصار الحق صاحب قبلہ دارالعلوم قادریہ رشیدیہ کو میں آواز دینے کے لیے جا رہا ہوں آج یہ گزرنے والا کا ویلکم نعرہ تکبیر کے ساتھ کر لیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور اشرف العلماء امانت شریعہ کانفرنس علماء کرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرتبہ سرکار غلاموں کا بڑھا دیتے ہیں مرتبہ سرکار غلاموں کا بڑھا دیتے تھے مصطفیٰ منگتوں کا سلطان بنا دیتے تھے اور جب علی رخ شک پہ گرا دیتے گئے جب علی رخ شک پہ گرا دیتے گئے تو وقت مغرب کو نبی عصر بنا دیتے گئے کیا کہنا ہے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدوام خل عبادہ صدق دین و سلامین ونحن علی ذلک